اور یہ جو ہمیں صبح شام مذہب کا بھاشن دیتے رہتے ہیں اور جناب سنیت کا دفاع کرتے ہیں اور خود کو صحابہ کا سپاہی کہتے ہیں، سارے اسلامی ایتھکس اور اخلاقیات کو پسے پش ڈال کر صرف اور صرف ایران اور شیعہ بکس کے اندر ہم بھول کر اور زبانوں کے اوپر اتنی لمبی لمبی زبانیں نکال کے وہ بولتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایران میں گزشتہ ایک ہفتے سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، وہاں پر مہنگائی کے خلاف عوام سڑکوں کے اوپر ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ میں ایران 2 دفعہ جا چکا ہوں اور میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ ایران کا انفراسٹرکچر کیا ہے، وہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، تہذیب و تمدن کیا ہے، خواتین کی حقوق کی کیا صورتحال ہے، اور وہاں پر اس کا جو مکمل طور پر جو معاشی حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یعنی آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ بات تو معلوم ہو جاتی ہے پہلی مرتبہ ہی کہ یہاں پر چیزیں کس طرح سے ہیں، سستا ملک ہے یا مہنگا ملک ہے، غریب ملک ہے یا ترقی یافتہ ملک ہے۔ دنیا کے اندر معاشی حوالے سے جو ترقی کے اہداف مقرر کیے جاتے ہیں یا کسی ملک کے ترقی یافتہ ہونے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں ایک الگ معیار ہے، لیکن لوگوں کا رہن سہن، وہاں پر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اور وہاں کا قانون پہلے وزٹ میں ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک پاکستانی اگر ایران جاتا ہے تو اس کو یوں لگے گا کہ وہ ایک مفت ملک میں آ گیا ہے، ہر چیز آپ کو سستی لگے گی اور آپ کے دسترس میں ہوگی۔ پیٹرول ہو گیا، سفر کرنا، مثلا آپ ایک بس بک کرتے ہیں تہران سے قم کے لیے، تو یہ جو فاصلہ ہے یوں سمجھ لیں کراچی سے آپ حیدرآباد جا رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے، لیکن پوری ایک بس پاکستانی 4000 روپے میں آپ وہ بس بک کر کے وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہی اگر پاکستان میں یہ سفر ہو تو ایک بس اگر آپ حیدرآباد تک بک کرتے ہیں تو تقریباً کوئی 10 سے 20 ہزار روپے اس پہ لگیں گے۔ تو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ملک آپ ایک پاکستانی کے لیے بہت سستا ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں پر روزی روٹی کماتے ہیں۔ آج کی جو میری گفتگو ہے وہ کوئی سیاسی اعتبار سے نہیں ہے، لیکن دکھ تب ہوتا ہے کہ جب ہم مثلاً یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایران سے متعلق بات کرتے ہیں تو فوراً ہی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید آپ سیاسی موضوعات پہ ڈسکس کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی ہمدردی کا تعلق ہے ایران سے۔ میں آج سیاسی اعتبار سے ایران کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر جو تکفیری ہیں، اگر تکفیری اس موضوع پر بات نہ کریں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ گفتگو کروں، لیکن چونکہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پاکستانی سوسائٹی میں موجود جو تکفیری گروہ ہے کہ جس کا کام مسلمانوں کو لڑانا ہے اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ کاٹنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر ایک مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ اس موضوع پر اپنے لوگوں کو اویئر کرے، شعور دے کہ ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ مثلا ایران میں آج اگر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے یا موجودہ جو حکومت ہے جو خامنئی صاحب کی حکومت ہے، تو سید علی خامنئی صاحب حفظہ اللہ، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر مختلف آراء ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر حکومت 100% درست ہے یا ہم اس طرح آنکھیں بند کر کے کسی کی حمایت کریں یا مخالفت کریں، لیکن ایک خبر کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور چونکہ اس کا تعلق ہمارے مذہبی ایتھکس سے ہے، اخلاق سے ہے، ہمارے مذہبی رویوں سے ہے کہ ہم خود کو جو مذہبی کہتے ہیں، اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں، کیا ہم اسلامی تعلیمات کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ اور یہ جو ہمیں صبح شام مذہب کا بھاشن دیتے رہتے ہیں اور جناب سنیت کا دفاع کرتے ہیں اور خود کو صحابہ کا سپاہی کہتے ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام نہیں ہے کہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں ایک ایسی خبر کے اوپر؟ افسوس کی بات ہے۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہوئی کہ دی ٹائمز نے، جو کہ برطانوی جریدہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ
موجودہ صورتحال کو دیکھ کر خامنائی صاحب گھبرا گئے ہیں اور انہوں نے اپنا سامان تیار کر لیا ہے، بیگ تیار ہو گیا اور وہ رشیا جانے کے لیے، یعنی جو موجودہ مظاہرے ہیں، حالانکہ ابھی مظاہروں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مظاہرے ختم ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، یعنی وہاں کی عوام کہہ رہی ہے کہ بس ہم نے مظاہرے نہیں کرنے. اور یہ ایک احمقانہ بات ہے کہ جب ایک جگہ پر اگر ایرانی عوام کے بارے میں آپ یہ کہیں، میں وہاں کا وزٹ کر چکا ہوں اس لیے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ان کے اندر نیشنلزم بہت حد تک پایا جاتا ہے، ہمارے اندر اتنا نیشنلزم نہیں ہے. ایران کی عوام ایرانی تاریخ، ایرانی ثقافت کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہے. وہ ایک ایسی قوم ہے کہ یہاں بر صغیر کے اندر جب بادشاہ بھی بنتا تھا نا مغلوں کا، تو وہ پہلے جا کر اس کے سر پہ تاج وہاں ایران میں رکھا جاتا تھا. یعنی وہ دنیا کے اندر وہ اپنی تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو ان کی عوام کو اگر آپ یہ کہیں کہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور ایک باہر سے ایک شخص کہے کہ جناب میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم اچھا کر رہے ہو اور ٹھیک ہے یہاں پر چینج ہو جائے گا سب کچھ، ایرانی عوام کا آپ عمل دیکھیں گے وہ الٹ ہو جائے گا. وہ سارے اختلافات بھلا کر وہ مولویوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایرانی قوم ایسی ہے. اور تو بہرحال خبر یہ ہے کہ جب یہ خبر نشر ہوئی تو وہاں سے سب لوگوں نے خبر کو لیا، پاکستانی میڈیا کے اندر اس کو اچھالا گیا اور کہا گیا جناب خامنائی صاحب تو فرار کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. خامنائی صاحب کو ان لوگوں نے، تکفیریوں نے، اپنے مولویوں کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے ایک گن دکھائی ان کو اور یہ برقع پہن کے بھاگ گئے. یعنی جو جہاد کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے رہے اور بچوں کا ذہن انہوں نے تنگ کیا اور ان بچوں کو انہوں نے تیار کیا اور ان کو جمہوریت کے خلاف درس دیتے رہے، ریاست کے خلاف درس دیتے رہے اور وہ تیار کرتے رہے. بالآخر وہ ان کا مولوی ہی بھاگ گیا برقع پہن کے. تو خامنائی صاحب کو انہوں نے شاید اپنے فراریوں کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. وہ خیر بہرحال ایک الگ بات ہے، ان کا کیا موقف ہے، وہ جانا چاہتے ہیں جائیں، نہیں جانا چاہتے. لیکن بہرحال خبر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خبر ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہے اور رشیا جانے کے لیے، جس طرح اسد، حافظ الاسد گئے تھے، بشار اسد. تو قرآن مجید کیا کہتا ہے، قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. یعنی یہاں میں صرف ایران کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، مجموعی رویوں کے حوالے سے، مثلا پاکستان کی سیاست میں ہم دیکھ لیں یا کسی مذہبی شخص کے حوالے سے، حتیٰ کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے بارے میں بھی خبر سنیں لیکن اس خبر کی تحقیق ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم اپنی نادانی کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو گے اور پھر بعد میں اپنے کیے کے اوپر پچھتاتے رہو گے. تو اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ پہلے تحقیق کر لو. قرآن ایک مسلمان کو تحقیقی مزاج سکھاتا ہے کہ آپ کا مزاج، آپ کا رویہ، آپ کا ذہن، آپ کی فکر تحقیق کے ساتھ چلنی چاہیے. لیکن نہیں، یہاں مولوی جب ایران کی بات آتی ہے، خامنائی صاحب کی بات آتی ہے تو ساری قرآنی تعلیمات کو بھلا کر، سارے اسلامی ایتھکس اور اخلاقیات کو پس پش ڈال کر صرف اور صرف ایران اور شیعہ بکس کے اندر ہم بھول کر اور زبانوں کے اوپر اتنی لمبی لمبی زبانیں نکال کے وہ بولتے رہتے ہیں. تو پھر ہمارا ایک جو مسلمانی ہونے کا دعویٰ ہے وہ کس حد تک صحیح ہے؟ میں یہاں پر ایرانی سیاست کی حمایت نہیں کر رہا ہوں. آپ کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، مجھے بھی اختلاف ہوں گے، ہر ایک کو اختلاف رکھنے کا حق ہے. لیکن میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں. مثلا جو تکفیری یہاں پر خوش ہوتے ہیں اور بغلے بجا رہے ہیں ایران میں تو جناب وہ چینج ہو جائے گا اور وہاں پر وہ جو پہلوی خاندان کا جو فرد ہے باہر جو زندگی گزار رہے ہیں وہ واپس آ جائے گا. مجھے یہ بتائیں، میں ان تکفیریوں کو کہ جو مذہب پسند ہے نا، ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آج اگر مولویوں کی حکومت وہاں سے ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایک سیکولر حکومت آ جاتی ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ تو سیکولرزم کے خلاف ہیں. آپ تو سیکولرزم کو کفر سمجھتے ہیں. آپ تو سیکولرزم کو یعنی اس کو خدا کے ساتھ جنگ سمجھتے ہیں. خدائی نظام کے مقابلے میں انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو آپ حمایت کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اگر آپ وہاں پہ حمایت کرتے پاکستان میں بھی حمایت کریں. یہاں پر تو آپ ماشاءاللہ مذہب کے نام پر تنظیمیں بنا کر باہر نکلتے ہیں. تکفیریوں سے میرا یہی سوال ہے،
مثلا آج ہم دیکھتے ہیں خامنائی صاحب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر دوسری حکومت آ جاتی ہے. آپ کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ آپ کے گھر کا کون سا راشن لگنے والا ہے؟ کیا آپ کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مطلب مولوی ہیں صرف وہاں پر، یا شیعہ ہیں تو چلے شیعوں کی جگہ پر، اگر وہاں پر ایک تو یہ بات ہے کہ وہ ایران کی اکثریت شیعہ ہے، میجورٹی ہے، اگر آئے گی بھی تو شیعہ حکومت ہی آئے گی. آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ کا تو اس کا مطلب ہے کہ بظاہر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اندرون خانہ آپ کے بہت سارے فائدے ہیں. تو آپ کو کس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو مسلمانوں کے ساتھ، لیکن نہیں، ہمیشہ آپ کی کوششیں یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے بازو کاٹے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک وقت میں جو آپ دیواروں کو سیاہ کرتے تھے اور آپ یہ بات کرتے تھے کہ ہم اتنی نفرت پاکستانی قوم میں بھر دیں گے کہ پاکستان کا سنی کبھی شیعہ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا، آج الحمدللہ عز وجل آپ کی یہ ساری کوششیں ختم ہو رہی ہیں اور پاکستان کا سنی ہاتھ کیا شیعہ کو گلے ملا رہا ہے. یہ سب دیکھ کر آپ کی امیدوں کے اوپر اور آپ کے بڑوں نے، انتہا پسندوں نے مذہب کے نام پر جو نفرت کی بیج بونے کی یہاں کوششیں کی، سب دم توڑتی گئی ہیں اور صورتحال یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ اب الحمدللہ سنی شیعہ وہ ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. پاکستان میں جس میڈیا نے یا جہاں پر یہ خبریں چلائی انہوں نے تو بہرحال اس کو ہٹا دیا ہے اور اس پر معذرت بھی کر لی ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اچھا رویہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات سے معذرت کر لیں. لیکن ایران کا اس تمام صورتحال کے اندر جو یعنی آپ دیکھیں کہ پچھلے 12 دنوں کے اندر جو جنگ ہوئی ہے اس میں کیا رویہ رہا، کس طرح سے انہوں نے پاکستان نے جو ایران کے اوپر جارحیت ہوئی اس کی بھرپور انداز میں مذمت کی ہے. اور پاکستان الحمدللہ اسلام کے نام پہ بنا ہے اور پاکستان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس وطن کا فائدہ کس میں ہے اور یہاں پر اسٹیبلٹی وہ کس بنیاد کے اوپر ہے اور ہماری سرحدوں کی حفاظت وہ کس طرح سے ممکن ہے. تو کوئی پاکستان کو یہ نہ سکھائے کہ پاکستان نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے. بڑے سے بڑا تکفیری بھی جو تجزیہ کرتا ہے کرتا رہے، یا بغلے بجانی ہے تو بجاتے رہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل پاکستان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا، چاہے وہ دنیا کے اندر کہیں پہ بھی مسلمان ہو، مظلوم انسانیت ہو، بلا رنگ نسل مذہب، انشاءاللہ ہم اس کے لیے آواز پاکستانی قوم اس کے لیے اٹھاتی رہے گی. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو معرکہ ہوا اس میں پاکستانی قوم کس جانب تھی. میں عراق میں تھا، مجھے ایک سنی نوجوان نے کہا کہ خدا کی قسم وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے نوجوان ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جن کے ضمیر مردہ نہیں ہے، وہ یہی کہتے تھے کہ اس میں ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند ہوا ہے. باقی سب نے تو مظلوموں کی بات کرنا چھوڑ دی اور مصلحت اختیار کر لی، لیکن انہوں نے یہی دیکھا. تو اہل سنت بھی قریب ہوئے، اہل سنت نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہم اب تکفیریوں کے نرغوں میں اور ان کی شکنجوں میں نہیں آنے والے. تو یہ ایک تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا میں مذہبی بنیاد پر، اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں وہاں کی کسی سیاست میں دلچسپی لیتا ہوں، لیکن بہرحال ایک مذہبی طالب علم ہونے کی بنیاد پر میں اپنی رائے دینے کا یہ حق ضرور رکھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو تکفیری ہے نا پاکستان میں، ان کی سوچ ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر آ چکی ہے کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں، ان کی فکر کہاں ملتی ہے اور کن زاویوں کے ساتھ یہ سوچتے ہیں. یعنی ابھی تک یہاں پہ جو خودکش بمبار ہوتے رہے، تیار ہوتے رہے اور اس مولویانہ ذہن کے ساتھ نفرت کے بیج جو بوتے رہے، وہ کون تھے؟ سب پہچان گئے نا. یہ خوارج کون ہیں، کس جگہ سے یہ فتنہ پیدا ہوا ہے. ان کے مولوی تک مان گئے ہیں کہ یہ ہمارے مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے مولوی ہمارے مدرسوں سے نکلے ہوئے ہیں، سب جان گئے. تو اب اپنے چہرے کے اوپر لاکھ آپ میک اپ کرتے رہیں، لبرل بننے کی کوشش کرتے رہیں یا بیوٹیشن کریں، وہ گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے. آپ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، کم از کم مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہیں. آپ ان لوگوں کے ہیں کہ جو مسلمانوں کا اچھا نہیں چاہتے، اور وہ کون لوگ ہیں وہ دنیا سب جانتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تمام دنیا میں امن قائم کرے. جنگیں اچھی بات نہیں ہے. اسلام، میں نے ابھی حال ہی میں ایک پروگرام میں کہا، یہ جملہ میں نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کی اور میں نے قرآن مجید اور احادیث میں جو غور کیا اور اسلام کا مطالعہ کیا ہے
تو اسلام کا جو پورا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان کو بچایا جائے اور دنیا سے جھگڑے ختم کیے جائیں. یہ کل اسلام ہے. آپ لوگوں میں محبت بانٹیں، انسانی جانوں کا بچائیں، ان کی حفاظت کریں، اور جہاں جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں پر امن لے کر آئیں، پیس لے کر آئیں. قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات یہ ہیں. اہل البیت وہ اپنے زمانے کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے وہ سوسائٹی سے جنگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو جنگ خواہ ایران میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہو، جنگ کی کوئی حمایت نہیں کرتا. بالآخر بات وہاں مذاکرات پر ہی آتی ہے. تو ایران ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں ہیں. میں 2 دفعہ وہاں گیا، وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے. وہاں پہ مدارس ہیں، ہر گلی کے اندر ایک یونیورسٹی ہے ایران کے اندر. قم میں جائیں، مشہد میں جائیں، جس بھی جگہ پر آپ جاتے ہیں یونیورسٹی آپ کو. اور ہر گھر بلکہ وہاں پر ایک حوزہ ہے، علم کی جگہ ہیں، مدارس ہیں. آپ کو شیعہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایران سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بغض رکھیں. بغض رکھنا یہ آپ کی بیماری کی نشانی ہے. آپ اختلاف کریں اور آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے ایرانی پالیٹکس سے اختلاف ہے، اس کے جو مذہبی رویے ہیں ان سب سے آپ اختلاف کریں، سیاست سے کھل کر اختلاف کریں. لیکن جب اگر آپ کسی خبر کو بلا تحقیق مان لیتے ہیں تو اس کا تو واضح مطلب یہ ہوا نا کہ آپ کے اندر بغض بھی ہے اور آپ قرآنی تعلیمات کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے ہیں. قرآنی تعلیمات کو ایسے موقع پر کیا آپ نے قرآنی تعلیمات کو بھلا دیا کہ وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مرجفون فی المدینہ، مدینہ کے اندر جو پروپیگنڈا کرنے والے جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں، منافقین، وہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی موجود تھے. تو آپ اس کا حصہ نہ بنیں، وہ رویے نہ اپنائیں، بلکہ آپ خبر کی تحقیق کریں. پاکستان کے بارے میں بھی اس طرح کے 2 نمبر قسم کے یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر، اور اپنی طرف سے پروپیگنڈا کیے جاتے رہتے ہیں. پاک انڈیا جو ابھی جو مارکا ہوا، کلیش ہوا، اس میں بھی آپ نے ہمارے سامنے چہرے آ گئے، کتنا جھوٹ بولتے رہے. تو اس سے نقصان ہوتا ہے قوم کے اندر. ایسے لوگوں کی سزا یہ او ینفوا من الارض، ان کو تو نکال دینا چاہیے ملک سے. ان کی سزا قرآن نے یہ بیان کی، یہ یحاربون اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والی خارجی ذہنیت ہے، تکفیریت، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، مسلمانوں میں نفرت ڈالنا. چہرے سے نقاب اتر گیا بار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا بھر کے اندر امن لے کر آئے. اور لگتا یہ ہے کہ وہ جو آخر میں ایک امام نے اس دنیا میں آنا ہے اور دنیا سے جنگوں کا خاتمہ ہوگا. ابھی ہم دیکھیں کہ پوری زمین میں بر و بحر کے اندر فساد پھیل چکا ہے. تو اس کا خاتمہ ہو، اس امام کا ظہور ہو کہ جس پر سنی شیعہ اور تمام انسانیت کا اتفاق ہوگا. تو تیاری کر لینی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.